وجود ذاتی تمہارے دماغ میں آیا؟ اور ایک تقدیر ہے صورت میں جب یہ لنا متعلق ہو جعلت تو کیا آتا ہے اس میں؟ وجود ذاتی کا اعتراض آتا ہے، اور جب یہی لنا کہاں جائے اور یہ متعلق ہو کس پہ؟ رفیقین کے ساتھ، تو پھر یہ اعتراض نہیں ہے، کیونکہ خیر رفیقین کیا ایک مطلق ہے اور ایک کیا ہے اور ایک مقید. تو جو ذاتی ہے کیا یا لازم ہے وہ کون سا ہے؟ وہ مطلق ہے. تو اور ایک ذاتی ہے اور ایک کیا ہے؟ خیر رفیقین مطلق. جب لنا ادھر جائے گا نا تو خیر رفیقین لنا بنے گا، خیر رفیقین، اور تو لنا معمول ہوگا کس کا؟ رفیق کا. اور ہر معمول عامل کے لیے کیا ہوتا ہے؟ خیر ہوتا ہے. تو اس کے لیے قید ہو گیا، وہ قید ہو گیا اس کے لیے، اور پھر وہ قید بن گیا کس کے لیے؟ خیر کے لیے. اور قید القید قید، ٹھیک ہے، یہ مقید بن گیا. اور مقید نہ لازم ہے اور نہ کیا اور نہ جز، ٹھیک ہے. تو انفکاک نہیں ہے آیا کس چیز کا؟ ذاتی کا، ذات سے، یا لازم کا کس سے؟ ملزوم سے، ٹھیک ہے. اول اقرب لفظا ثانی معنی سمجھ لیا اس کو کیا مطلب اس کا؟ اول اقرب لفظا میں دوبارہ کام شروع کرنا. پھر والصلاة، جب ہم فارغ ہوئے حمد باری تعالیٰ سے تو دوسرا حق کس کا ہے؟ ہمیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے. اور آپ نے سنا ہوگا کہتے ہیں کہ صلاۃ بعد الحمد یہ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ یہ جو رسول اور پیغمبران ہیں یہ ہمارے اور اللہ کے درمیان جو کچھ اللہ تعالیٰ سے پہنچتے ہیں ہم تک وہ بذریعہ پیغمبر پہنچتا ہے، جتنے علوم آتے ہیں. ہم مستفیض ہیں، اللہ تعالیٰ مفیض ہے، ٹھیک ہے. ہم مستفیض ہیں، اللہ پاک مفیض ہے. اور مابین مستفیض اور مفیض کے بہت بعید ہے، فاصلہ بہت، کیونکہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ نہایت تقدس درجی تقدس میں ہے، ہم نہایت درجی تدنس میں ہیں. اللہ تعالیٰ کس میں ہے؟ تقدس میں ہے، اور ہم نہایت درجے کس میں ہیں؟ تدنس میں ہے. اور نہایت تدنس اس سے جو نہایت تقدس میں ہو اس کے بعد کے درمیان بول بعید، اور بول بعید کے باوجود استفاضہ اور استفادہ یہ کیا ہے؟ یہ ممکن نہیں. اس کے لیے بیچ میں واسطہ ضروری ہے، اور پیغمبر اللہ اور بندوں کے درمیان کیا ہے؟ واسطہ ہے. اس طرح قرآن کریم میں آتا ہے قل انما انا بشر مثلکم، کیونکہ پیغمبر کا تعلق ہمارے ساتھ بھی ہے، اور پیغمبر کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ. اور اسی دونوں جہتوں کو تعلق، وہ جہت جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، وہ جس سے جو تعلق ہمارے ساتھ ہے، دونوں کی آیت کریمہ بیان کیا گیا ہے. کس طرح؟ قل اے میرے حبیب، تم کہہ دو انما انا بشر مثلکم، میں بشر ہوں تمہارے جیسے. تو بحیثیت بشریت وہ ان کا تعلق ہمارے ساتھ ہے. قل انما انا بشر یوحى الی، اور یہ یوحى الی کہ مجھے وحی کی جاتی ہے. تو یہ کون سا تعلق؟ یہ تعلق کس کی طرف ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو جب ان کا اور واسطہ ہوتا ہے اس طرح ہے جس کا تعلق اوپر بھی ہو اور نیچے دونوں طرف ہو، اور یہ تعلق اس طرح یہ عید میں بیان کیا گیا، ٹھیک ہے. تو جب یہ واسطہ درمیان میں پیغمبر ہے تو اس کا جو حق ہے، اب بعد اللہ تعالیٰ کی اس کا ہم پہ حق ہے اس کو پورا کرنا ہے. اور آپ نے سنا ہوگا آیت قرآن کریم میں بھی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا، اس میں خاص بنا اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتا ہے. تو حکم دیتا ہے کس طرح ہے؟ یا حکم تو اس طرح تھا، جتنے بھی احکام دیتے اللہ تعالیٰ
ہاں تو کس طرح کرتے ہیں؟ تو کہتے ہیں یا آتوا الزکاۃ واقیموا الصلاۃ. اس کے پہلے کوئی تمید نہیں ہوتی، کوئی بات نہیں ہوتی، بس اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں اور ہم سنتے ہیں، عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے. مگر یہاں صلاۃ کا اور سلام کا جب حکم ہمیں دیتے تو اس سے پہلے فرماتے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. ان اللہ اس کی اہمیت جو ہے نا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلاۃ و سلام بھیجنا، اس کی اہمیت زیادہ اہمیت کہاں سے ملتی ہے؟ یہ پہلے والے جملے سے ان اللہ وملائکتہ. یہ کام میں خود کرتا ہوں، میرے فرشتے بھی کرتے ہیں. تو جب میں کرتا ہوں اور میرے فرشتے کرتے ہیں تو تم پر یہ جو حکم ہے، یہ حکم کے ساتھ یہ میں حاکم بھی ہوں مگر حکیم بھی ہوں. تو تمہیں حکم دیتا ہوں یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ٹھیک ہے. تو یہاں جو ہے اس یہ جو کچھ میں نے کہا، اس سے عقلاً جو ہے نا صلاۃ و سلام ہم پہ جو حق بنتا ہے پیغمبر کا، اس کی یہ عقلی وجہ ہے. اور نقلی وجہ تو آپ کو معلوم ہے یا ایھا الذین آمنوا، ہاں صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یا جو نبی علیہ السلام جتنے احادیث خیرات میں دیکھی اور فضائل صلاۃ یہ جتنی بھی کتابیں ہیں اس میں سب اس میں دیکھیں کہ صلاۃ و سلام نبی علیہ السلام کو کیا رکھا. ٹھیک ہے. تو جب فارغ ہوئے مصنف فارغ ہوا کس سے؟ حمل سے، تو فرمایا والصلاۃ والسلام. الصلاۃ بعض جو جگہ لوگ الصلاۃ کہتے ہیں، ہاں اسی اس کی اتفاق کرتے ہیں، لیکن قرآن کریم کے ساتھ مطابقت یا ایھا الذین آمنوا صلوا وسلموا دونوں ہیں. ان اللہ وملائکتہ یصلون یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تو ادھر یہ کہا والصلاۃ والسلام دو جملے. اچھا اب یہ اس کا جو آگے جو کچھ ہم نے کہنا ہے وہ کہیں گے. پہلے تو یہ ہے کہ یہاں صلاۃ کی بات کا ہے کہ دیکھو جب صلاۃ کی نسبت اللہ کی طرف ہو، یہاں صلاۃ اللہ تعالیٰ کا ہے، اس کا فاعل کون ہے؟ والصلاۃ والسلام علی من ارسلہ. یہ کس کا ہے؟ ہاں یعنی صلاۃ ہے اور سلام علی من ارسلہ. تو اچھا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف بھی نسبت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ بھی صلاۃ اس کا اپنا معنی ہے. اور جب جو ہے کون فرشتے صلاۃ کہتے ہیں اس کا اپنا معنی ہے. اور یہ وحوش اور طیور جتنی اور مخلوق ہے ان کے صلاۃ کا اپنا معنی ہے. اور جب ہم صلاۃ ہم کی نسبت ہماری ہوتی ہے تو صلاۃ کا کیا معنی ہے پھر؟ یا تو بندہ کہہ رہا ہے نا والصلاۃ والسلام، تو صلاۃ کا معنی ہے الصلاۃ. دیکھو یہ بھی معنی الدعاء، یہ بھی معنی الدعاء. ٹھیک ہے. لیکن یہ دعا ہے، لیکن یہ بات ہے جب صلاۃ کی نسبت کس کی طرف ہو؟ اللہ کی طرف. صلاۃ کا کیا معنی ہے؟ کہ تو ہم رہے مگر اس کا کیا مطلب ہے؟ والصلاۃ صلاۃ ہو اللہ کا اور سلام ہو علی من ارسلہ. تو صلاۃ کا کیا معنی ہو؟ صلاۃ کی نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف. ٹھیک ہے. صلاۃ کی نسبت کس کی طرف ہے؟ اور لیکن جو اس کا ہم جو معنی دیکھ رہے ہیں تو اس کا معنی ہے کیا؟ الدعاء. اور دعا کس کو کہتے ہیں؟ طلب الرحمت کو. تو اللہ تعالیٰ طلب رحمت کا کرے تو کوئی معنی اس کا کوئی معنی بنتا ہے. تو یہاں پر ایک دفعہ تو ہم یہ جواب دینا ہے کہ جب، اور یہ خود صاحب کی کتاب میں نے پھر بھی بتایا کو، اور یہ جواب دینا کس طرح کہ جب اس کی نسبت کس کی طرف ہو؟ اللہ کی طرف ہو. تو اگر اس کا معنی مرکب ہے، مجموعہ کیا ہے؟ طلب الرحمت، مجرد عمان الطلب. تو اس کو کیا کہ اس کو تجرید سے کام لیں گے اور لفظ طلب کو ادھر سے کیا کریں گے؟ ختم کریں گے. تو کیا باقی رہے گا؟ تو کیا معنی بنے گا؟ اللہ کا رحمت ہو. اور تو یہ کیا ہے؟ یہ مجاز ہے. کیا ہے؟ مجاز ہے. ایک لفظ ہے وہ کل کے لیے وضع ہو اور تم نے ایک اس میں سے ایک جز جو مضاف ہے اس کو ختم کیا اور ایک جز باقی رہ گیا. یہ کیا ہے؟ یہ مجاز ہے. تو مجازن یہاں کیا لیا گیا؟ رحمت ہو. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ رحمت کا کیا معنی ہے؟ رقت. کیا معنی ہے؟ اور رقت القلب جو ہے
جب رقت کی نسبت کس کی طرف ہوئی؟ جب رقت کی نسبت رقت القلب، تو رقت القلب اب جو مانا آپ نے رحمت کا طلب تو اٹھ گیا، اب بیچ میں صرف کیا رہ گیا؟ رحمت رہ گیا، مگر رحمت جو ہے وہ رقت القلب، تو اب رقت جو ہے ایک وصف ہے کس کا؟ قلب. میں نے آپ کو بتایا ایک عرض ہے اور اس کا محل کیا ہے؟ قلب ہے. تو یہ وہاں متصور ہو سکتی ہے نا یہ رقت القلب جہاں قلب ہو، جہاں کیا ہو؟ قلب. اور اللہ تعالیٰ کی ہاں کیا نہیں ہے؟ قلب نہیں ہے، تو رقت القلب. اگر آپ رقت کہیں گے اور قلب کہتے نہیں ہے تو یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ رقت عرض ہے، رقت کیا ہے؟ وصف ہے، اور اس کا موصوف کون ہے؟ قلب ہے. تو یہ عرض بدون المحل، صفت بدون الموصوف نہیں آ سکتا. تو اس لیے قلب آپ کو ادھر، اب قلب ایک جزء بدن ہے. کیا ہے؟ جزء بدن. میں نے آپ کو بتایا کہ لحم سلوکی، لحم سلوکی، اور پھر وضع فی الجانب ایسر من الصدر للمعرفة والإدراك، معرفت ادراک کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ایسی ٹکڑا بدن کا رکھا ہے. تو یہ بدن کا ایک حصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کیا نہیں؟ جسم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اعضاء بدن سے اور جسم سے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ منزہ ہے. تو یہ معنی اس کے لیے نہیں آ سکتی. سمجھ گئے تم؟ تو اس طرح بات آپ کریں گے. اچھا تو کیا معنی ہم نے لیا یہاں؟ ہاں تو اس کا پھر طرح واپس آ گیا کہ اگر دعا جو ہے بمعنی طلب الرحمت، وہاں تم نے وہ معنی ادھر صحیح نہیں ہو سکتی تھی. اس کی تصحیح کے لیے لفظ کیا مضاف کو ہم نے کیا اٹھا لیا اسے، اور صرف کیا رہ گیا؟ اب وہ جو مضاف الیہ جو باقی رہا وہ بھی صحیح نہیں. اب کیا کرنا ہے؟ پھر میں ہم تفاصیل جہاں بھی اللہ تعالیٰ کی جو صفات آتے ہیں اس کے بارے میں ہم نے قرطبی میں بھی اور ابن کثیر میں بھی، اللہ امام رازی نے بھی، سارے مفسرین کہ جو معنی جو وصف جس کی نسبت اللہ کی طرف ہو اور وہ معنی اللہ تعالیٰ کے ہاں متصور نہ ہو. اب رقت القلب اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، اجزاء الجسم سے کیا ہے؟ ہاں پاک ہے، تو اس لیے وہ تو متصور نہیں. تو اس کا جو اثر ہے اس کا کیا ہے؟ اور اثر رقت القلب کا کیا ہوتا ہے؟ جب تمہارا دل کس پہ نرم ہو جائے تو کیا کام کرتے ہو؟ احسان کرتے ہو. کیا کرتے ہو؟ احسان. تو اس احسان اور افاظ خیر ہم لیں گے. تو کیا معنی اس صلاۃ کا ہو گیا؟ وہ صلاۃ احسان اللہ تعالیٰ کا ہو اور کیا ہو؟ افاظ خیر ہو. سمجھ گئے؟ تو آگے چلے. تو اس میں کیا ہے؟ وہ یہ بھی معنی الدعا، اور دعا کا اچھا اب اعتراض ہے ای طلب الرحمت، ای طلب، اور یہ جو کہتے ہیں اس کا اپنا معنی دعا ہے نا، یہ بھی نیچے اس میں ایک نقطہ لکھا ہوا ہے علی ما هو المشہور، علی ما ہوا. کیونکہ یہاں جو ہے نا آپ جب میر ساہوجی کو پڑھیں گے، سرباز محققین کی کتاب پڑھیں گے اس کا، اور اس میں بہت ساری باتیں. اور یہ بھی معنی دعا ہے ای طلب الرحمت. اور اس پر جب اعتراض ہے کہ طلب اللہ تعالیٰ طلب سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں طلب کدھر ہے؟ طلب تو عاجزی کی وجہ، فقر کی وجہ سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں فقر نہیں تو طلب کس چیز کی ہے؟ تو فرمائے وَإِذَا أُسْنِدَ إِلَى اللَّهِ تعالیٰ، اور جب اس کی اسناد کس کی طرف ہو؟ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو. یجرد عن الطلب، تو کیا جائے گا؟ تجرید کیا جائے گا عن معنی طلب، تو اس کو مجرد کیا جائے گا معنی طلب سے. یعنی معنی طلب اس کو یہاں کاٹ ڈالیں. وَيُرَادُ بِهِ الرَّحْمَةُ مَجَازًا، اور اس سے کیا لیا جائے گا؟ ارادہ کیا جائے صرف رحمت مجازن. اور پھر جو رحمت وہ بھی صحیح نہیں، تو اس سے کیا نام لیا؟ اچھا آگے چلے. عَلَى مَنْ أَرْسَلَهُ، عَلَى مَنْ، یہاں ہم نے تین باتیں ہم نے کرنی ہے. عَلَى مَنْ أَرْسَلَهُ میں کتنے؟ تین باتیں. ایک لم يصرح باسم علیہ السلام، ایک اعتراض ہے اس کے دو جواب ہیں. پھر آگے واختار من بین الصفات، یہ پھر دوسرے اعتراض کا جو یہاں بھی کتنے جواب ہیں؟ یہاں بھی دو. تو دو بڑی باتیں ہم نے کرنی. دو بڑی باتیں. ایک بڑی بات یہ ہے کہ میں تم سے یہ پوچھتا ہوں کہ من ارسلہ سے مراد کون ہے؟ نبی علیہ السلام. کون ہے؟ نبی علیہ السلام. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ان کا اپنا نام ہے محمد. تو اپنا نام جو ہے، کیونکہ کسی آدمی کی تعیین کے لیے
اس کا نام بولا جاتا ہے، نام بولا جاتا ہے، اور تم نے اس کا نام چھوڑا اور اس کے بجائے کیا کہا؟ انا من ارسلہ سے تم نے تعبیر کیا. میں پوچھتا ہوں اپنے نام کو چھوڑنا اور کسی کیا وصف پہ اکتفا کرنا، اور وصف جو ہے وہ تو عام ہوتا ہے. بھلا من ارسلہ یہ صرف پیغمبر ہے کہ ہمارے پیغمبر من ارسلہ ہوئے، یہ اس سے پہلے کتنے بھی رسول گزرے، بہت سارے. تو یہاں تو مراد صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو چاہیے کہ یہ تھا کہ آپ ہم کیا لیتے ہیں یہاں پر نام. تو یہاں آپ نے نام بالکل چھوڑا ہے، اور والصلاۃ والسلام علی من ارسلہ. اسی طرح سے یہ دو جواب دیتے ہیں. پہلا جواب یہ ہے کہ دیکھو بعض جگہ جو لوگ بہت بڑے ہوتے ہیں، بے شک نبی علیہ السلام بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. تو ٹھیک ہے، تو اجلال اور تعظیم کی وجہ سے ان کا نام لیا. ان کا نام کیوں نہیں لیا؟ جیسے ہم اپنے باپ کا نام کسی کو پوچھتا ہے تمہارا باپ کا کیا نام، تو ہم اجلال اور تعظیم کی وجہ سے اپنے باپ اور دادا کے نام نہیں لیتے. تو یہاں پر پہلا جواب یہ ہے لم یصرح باسمہ علیہ السلام، لم یصرح تعظیما و اجلالا. تعظیما و کیا اور پھر تعظیما و اجلالا. اس بارے میں جو ہے یہ تعظیم و اجلال یا اجلال تعظیم کے بعد یہ تاکید کے لیے ہے. کس کے لیے ہے؟ اور یا جو ہے تعظیم ایک سے ظاہری لو اور ایک سے کیا، تاکہ ہر ایک لفظ کا اپنا اپنا معنی ہو. تو پھر جو ہے وہ تکرار لازم نہیں آئے گا. یا تکرار تاکید کے لیے ہے، یا تکرار ہے ہی نہیں، کیونکہ ایک کو محمول کریں گے کس عظمت سے؟ ظاہری پہ، اس کا نسبت ہم وہاں کرتے ہیں. تو تعظیم ایک کا بات نہیں. ایک جواب یہ ہوا کیوں نام نہیں لیا؟ ہاں اجلال اور تعظیم کی وجہ سے. اور اچھا یہ بھی بتایا آپ، یہ تعظیماً و اجلال مفعول لہ ہے. کس کے لیے؟ یصرح کے لیے یا لم کے لیے؟ یصرح کے لیے یا لم کے لیے؟ تو کس کے لیے؟ آپ تو جانتے ہیں یا اسی کے لیے ہے نا کہ یہ نفی کے لیے ہے. کس کے لیے؟ تو کیا جواب ہم نے ادھر سے نہیں میں نے کہا ہاں یہ لم متضمن ہے معنی نفی کے لیے. تو ہر تو وہ مفعول لہ نہیں چاہتا. ہر تو کیا مفعول لہ کیا ہے؟ ما فعل الفعل مذکور لأجلہ، ما فعل لأجل وجوده اور لأجل حصوله. ما فعل الفعل المذکور. تو لم تو فعل مذکور نہیں، لم فعل مذکور ہے جو اس کی وجہ سے وجود میں آیا یا اس کے حصول کے لیے. تو ایک تو کیا ہے؟ یہ اس نفی کے لیے ہے جس پہ کون دال ہے؟ لم. ٹھیک ہے، یصرح کے لیے نہیں ہے. اچھا یصرح کے لیے تو بات غلط ہے، یہ تصریح کا وجہ نہیں ہے، یہ عدم تصریح کا وجہ. تو اس عدم کے لیے ہے، اس نفی کے لیے ہے جس پہ دال ہے کیا؟ تو حرف کے لیے ہم مفعول لہ نہیں مانتے، ہم اس فعل کے لیے مانتے ہیں جو کیا ہے، جو لفظ لم اس پہ دلالت کرتا ہے. ٹھیک ہے، ایک وجہ یہ ہوئی. وہ تنبیہاً، اور ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں نام اس لیے نہیں لیا، نام اس لیے نہیں لیا تاکہ لوگوں کو خبردار کرے. تنبیہاً، تنبیہ باب تفعیل ہے نا، کسی کو کیا کرنا؟ ہاں علم دینا، اور جو سوئے ہوئے ہو اس کو بیدار کرنا. تنبیہ اس کا معنی یہی معنی ہے نا، لوگوں کو اٹھانا، اور تاکہ لوگ جو ہے جو بے خبر لوگ ہیں ان کے علم میں یہ بات جو ہے اگر نہیں جانتے تو آج جان لے. تنبیہاً علی انہ فیما ذکر من الوصف، کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وصف میں اتنے بڑے مرتبہ پہ ہے، اتنے بڑے. دیکھو جب بھی ایک وصف ہوتا ہے وہاں پر بڑے مرتبے والا بھی ایک وصف ہے، وہ متعدد لوگوں میں ہے، لیکن ایک اس میں ایسے ہے جو سب سے اعلیٰ ہے. اور جب اس وصف سے جب وصف آتا ہے تو کون لیا جاتا ہے؟ جو سب سے اعلیٰ ہے. سب سے کیا ہو؟ جب کوئی پوچھے گا، ادھر کوئی آئے گا مولانا صاحب کدھر ہے، تو ادھر 20 مولانا صاحب ہے، مگر کون لیا جائے گا؟ حافظ عبداللطیف سے کو لوگ کیا کہیں گے، وہ ہمارے باپ جیسے، وہ ہمارے کیا ہے، بڑے عالم ہیں،
ہم اس سے جو ہے بڑی بڑی مشکل مسائل میں ہم ان سے پوچھتے رہے، بس وہی اس سے مراد ہوتا ہے، پھر دوسرا کوئی نہیں مراد لیا جائے. کتنا بھی کوئی چیخے مگر اس چیخنے والوں کو ہم نہیں لیں گے. کون مراد لیا جائے گا؟ صرف حافظ عبداللطیف کی سب ہم لیں گے. اور ٹھیک ہے، اسی طرح بس مولانا صاحب جب سیاست میں جب ہم بولتے ہیں تو مولانا صاحب سے کون مراد ہوتا ہے؟ مولانا صاحب آ رہے ہیں، مولانا صاحب کا جلسہ ہے، مولانا صاحب کراچی گئے، مولانا صاحب کیا کدھر کے عمرہ کے لیے تشریف لے گئے، تو مولانا صاحب سے کون مراد ہوتا ہے؟ ہم نے بہت کتابیں پڑھی ہیں مگر کوئی بھی ہمیں وہاں پر کوئی ہمیں مراد نہیں لیتا نہ اس کا کوئی انکار بھی ہے. تو ٹھیک ہے نا، جب ایک لفظ ایک وصف ہے اور اس کی موصوفات کتنے ہو، اس میں جو موصوف ہو وہ بہت سارے ہو، تو جو سب سے اعلیٰ ہے اس سے مراد عند الاطلاق کون لیا جائے گا؟ وہ جو سب سے اعلیٰ، جو بڑے حیثیت کے ہوں گے وہی اس سے مراد دیا جاتا ہے. تو یہاں من ارسلہ سے تو لوگ جانتے ہیں یہاں سے مراد کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو اس میں اشارہ ہوا کہ وصف رسالت میں وہ اتنے اعلیٰ مقام پہ ہے کہ جو کام محمد کے نام سے تم نے جو کرنا تھا، ہاں ٹھیک ہے، وہ کام کس نے کیا؟ اس وصف نے کیا. کیونکہ نام بھی کسی نام کے نام سے بھی اسی شخص کی طرف تمہارا ذہن جاتا ہے، تو اس وصف سے بھی تمہارا ذہن کس کی طرف جائے گا؟ صرف اور صرف اس پاک ذات کی طرف ذہن جائے گا، ہاں، جو آخر میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے ہدایت کے لیے سامان بنایا. کون ہے وہ؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام. اور یہ بات اس نے کس طرح کہی؟ ترجمہ بھی ہے اس کی عبارت کا کرو، وہ تنبیہاً اور تنبیہ اس پر علی انہ فیما ذکر من وصف، علی انہ ہو زمین کیا راج ہے؟ علی انہ کی نبی علیہ السلام فیما اس چیز میں ما ذکرت جو ذکر کیا گیا، وہ چیز جو ذکر کیا گیا ہے اوپر، وہ کیا ہے؟ من الوصف، جو وصف. کون سا وصف ہے؟ رسالت کا. تجربہ صحیح کرو کیا؟ علی انہ اس بات پہ خبردار کرنا کہ انہو کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فیما کیا اس چیز میں ذکر جو ذکر کیا گیا ہے، وہ چیز جو ذکر کیا گیا کیا ہے؟ یہ من بیان ہے ماں کے لیے، من الوصف بمرتبۃ، یہ نبی علیہ السلام ایسے مرتبے پہ ہے، ایسے مقام پہ ہے، لا يتبادر الذہن، کہ ذہن جلدی نہیں جاتا. لا يتبادر الذہن، ذہن يتبادر کا فاعل ہے، یہ ذہن جلدی نہیں جاتا. ٹھیک ہے، منہ اس وصف سے، منہ اس وصف سے. کون سے وصف ہے؟ رسالت. الا الیہ، مگر صرف اسی کی طرف. اب دیکھو تو اس میں بہت کچھ چیزیں جو ہے نبی علیہ السلام کی اتنی بڑائی اور اتنی فضیلت اور اتنا جیسے بارہ سے اس نے جو کیا نا تو کوئی کر نہیں سکتا تھا. ٹھیک ہے، اب یہ وختارا، یہ دوسرے اعتراض کا جواب ہے. کس اعتراض جواب ہے؟ اچھا، جب تم نے نبی علیہ السلام سے کسی وصف سے تم نے تعبیر کرنا تھا، کیا کرنا تھا؟ ہاں، ایک وصف تم نے لانا تھا بجائے ان کے نام معظم کے. ایک کیا نام لانا تھا تم نے؟ ایک وصف لانا تھا. تو اوصاف تو بہت سارے ہیں نا، اوصاف اتنے بہت سارے اوصاف میں اس وصف رسالت کو تم نے کیوں مختار کیا، اس کو کیوں تم نے منتخب کیا؟ ٹھیک ہے، سارے اوصاف کہیں گے کہ ہم بھی کس میں ہے، ہاں، نبی علیہ السلام میں ہم بھی ہے، تو تم نے اس وصف کو دوسرے اوصاف کے مقابلے میں کیوں تم نے پسند کیا؟ اس کی بھی کتنے وجہ بتا رہے ہیں؟ دو. ایک وجہ یہ ہے واختار من بین الصفات، اور پسند کیا ہاں صفات کے درمیان، بہت ساری صفات کے درمیان، حاضی یہ حاضی کیا ترکیب میں کیا ہے؟ مفعول بھی، یہ واختار کا، واختار حاضی من بین صفات، اس طرح اس کو پسند کیا درمیان بہت ساری صفات میں. لکون یہاں دیکھو وجہ یہ ہے کہ دیکھو اگر ہم یہاں پر نبی علیہ السلام بے شک شجاعت میں وہ تنہا تھے، شجاعت میں ان جیسا کوئی ہے؟
اور ایسے مقام پہ احد میں جب نکلے تو کس طرح نکلے، اور بہت سارے اس جگہوں میں، ٹھیک ہے، تو شجاعت میں وہ بھی اپنے آپ مثال آپ تھے. کس طرح؟ ہاں، علم میں بھی کوئی بھی عالم ہوگا مگر وہاں تو وہی آتی ہے نا، تمہارے پاس کتنا علم ہوگا، ٹھیک ہے، تو علم ہے تو وہی علم ہے. اگر شجاعت ہے تو وہ ادھر شجاعت ہے، اگر کیا اکرام ہے، سخاوت ہے تو ادھر ہی سخاوت ہے، ٹھیک ہے. تو بہت ساری صفات ہیں نا، اور ساری صفات میں کیا ہے، وہ اکیلے ہے. تو اس صفت کو کیوں دیکھو، علم بے شک ان میں ہے، مگر کیا یہ ایسی صفت ہے کہ جس میں علم ہو تو اور بھی ساری صفات بتاؤ نا. بعض لوگ جو ہے وہ مولانا سے مثلا اس میں سیاست میں ہے، تو سیاست میں وہ جو بڑے ہیں اس کو بہت بڑا صفت ہے، تو اس کے ساتھ جو ہے وہ قاضی بھی پڑھائے گی، الحمدللہ میں بھی پڑھے ماہر استاد ہوں گے. یہ کیوں؟ ایک صفت دوسری صفت کے لیے مستلزم ہوتا ہے. مگر یاد رکھنا، جن میں اللہ نے کیا رکھا ہو، ہاں رسالت رکھا، کیا ہو، تو جب رسول ہوگا نا تو ساری صفات اس میں. تو ایسی صفت کو کیا پسند کیا جو اور ساری صفات کے لیے مستلزم ہے. کیا ہے؟ مستلزم ہے. واختار من بین صفات هذه لكونها مستلزمة لسائر الصفات الکمالیہ، سارے کیا ہاں صفات کمال کو. ما فی دوسرا وجہ ہے، میں نے کہا دو وجہ ہے نا. یہاں پر لفظ رسالت کو اس لیے منتخب کیا کہ یہاں پر جو دوسری بڑی صفت ہے وہ نبوت ہو سکتی ہے. کیا ہو سکتی ہے؟ مگر جو رسالت نبوت سے اس کا مقام بھی بڑا ہے، کیونکہ رسالت میں آپ جانتے ہیں اس کے ساتھ دو چیزیں اور بھی ضرور ہوتی ہے، مستقل کتاب اور شریعت، اور ایک مستقل کیا شریعت. اور نبی وہ عام ہے، نبی ہے کہ اللہ نے اس کو بھیجا ہے، اس کے ساتھ نئی کتاب اور نئی شریعت ہو یا کسی دوسرے پیغمبر جو پہلے پیغمبر تھا، جیسے موسیٰ علیہ السلام اس طرح تھے نا، تو یہ تھے، تو وہ پیغمبر تھے، مگر ان کے ساتھ پیغمبر کے ساتھ یعنی نبی کے ساتھ نئی کتاب اور نئی شریعت ہی ضروری نہیں ہے. تو رسالت اس لحاظ سے رسالت اعلیٰ ہے کسے، تو ما فیہ من التصریح ہے، اور معامہ یعنی ایک وجہ تو یہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی ساتھ ہے فی من التصریح بکون علیہ السلام مرسلا، کہ پیغمبر علیہ السلام کون تھے، وہ رسول تھے اور بھیجے گئے تھے. تو کیا رسالت جو ہے وہ نبوت سے بڑا ہے؟ بے شک. فإن الرسالة فوق النبوة، رسالت نبوت سے کیا ہے، اس کا مقام بڑا ہے. فإن المرسل هو النبي الذي أرسل إليه وحي وكتاب، اس کے لیے کیا ہاں ارسل الیہ وحی و کتاب. اور نبی میں اللہ تعالیٰ نے اس کو پیغمبر بنایا ہے، مگر اس کے لیے کہ وحی اور کتاب وہ ہی ضروری ہے. یہ ضروری نبوت میں اتنی صفت نہیں تھی جتنی توصیف کس چیز میں تھی، اس میں رسالت میں. ٹھیک ہے. ہاں ایک دوسری وجہ سے تو کون خاص ہوا، رسول خاص ہوا اور نبی. اور ایک دوسری وجہ میں نے آپ کو بتائی تھی کہ نبی کیا ہے، خاص ہے، رسول عام. جس کے رسول فرشتے میں بھی آتے، فرشتوں میں ہاں جاءت رسولنا، جاءت فرشتے آ گئے. ٹھیک ہے. تو رسول کا اطلاق کس پہ ہوتا ہے، انسان پہ بھی ہوتا ہے، فرشتے پہ ہوتا ہے. اور نبی کسی بھی فرشتے کو نبی نہیں کہا گا. تو اس میں کیا نسبت ہوتی ہے، نسبت عموم خصوص.